الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک باواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا نعمان چشتی صاحب اور دیگر معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ آپ کا ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف کے انعقاد پذیر ہے. میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، چند معروضات پیش کرنی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے انداز کو نہیں دیکھنا. عموماً ہوتا یہی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خطیب ہو یا نعت خوان ہو، وہ جتنا بلند آواز سے پڑھتا ہے سمجھ کچھ آئے یا نہ آئے، ہماری عوام جو ہے اسے سبحان اللہ کی داد بھی دیتی ہے، واہ واہ بھی کرتی ہے. لیکن اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں خطیب کا واعظ سنیں، بیان سنیں تو اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وگرنہ آئے روز ہم محفل میلاد مناتے بھی ہیں، اور تھوڑا سا اگر پچھلے دور میں آپ جائیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمارا دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی کی محفل کی جاتی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف قاری صاحب جو ہے وہ ختم قرآن پڑھتے تھے، دعا پڑھ کے جو ہے محفل ختم ہو جاتی تھی. لیکن اب یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ پر بھی علماء جو ہے وہ واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور کل خوانی کی محفل پر بھی علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہر روز آئے روز کوئی دنیا میں آ رہا ہے، ہم تب بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں خوشی میں، اور ہمارا کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم محفل کراتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں. اس میں ہم علماء کے وعظ و نصیحت سنتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر روز ہم تقاریر سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بڑا ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے عمل کب کرنا ہے، یا صرف یوں ہی کہ مہینے کے بعد 11ویں شریف منا لی. میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں شریف منانے کا اجر نہیں ملے گا، ضرور ملے گا. علماء سے پوچھیں، علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے، اور کسی عالم سے جا کے پوچھیں. علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں یا پاک دینی محفل میں آ جاتا ہے، اس کو آ جانے کا بھی اللہ کریم اجر عظیم عطا فرماتا ہے. جو بندہ آ جائے خلوص نیت کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. تو پھر تھوڑی توجہ کریں. اگر ہم اس لیے ثواب کی غرض سے بھی آئیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم نے آج کچھ سیکھ کے جانا ہے، اور جو سیکھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو پھر کتنا ہمارا مقام بلند ہو جائے. میں کوشش کروں گا آپ کو جو ہے وہ بالکل، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے جتنے ساتھی یہاں پر آتے ہیں بیان کرنے کے لیے وہ اصلاحی بیان کرتے ہیں. آج بھی آپ سے گزارش یہی ہے کہ توجہ سے سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر توجہ کریں گے، غور سے سنیں گے، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا.
جو میں نے سورہ فرقان میں سے آیات مقدسہ پڑھی ہے، اس سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور پاک بندوں کی علامات، نشانیاں اور خوبیاں بیان فرمائی۔ آج کے دور میں کوئی انسان بھی ہے، اگر نمازی ہے تو اسے کہا جائے تو اپنا تعارف کرا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا۔ میں اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں ترنم، میں کوشش کروں گا نہ لگاؤں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ فرقان کے اندر ذکر فرمایا، اپنے پاک بندوں کی نشانیاں بیان کی، اور اگر اس موجودہ دور میں کسی انسان کو آپ کہیں کہ تو اپنا تعارف کرا، سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ نمازی ہے، پرہیزی ہے، تہجد گزار ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، یعنی نیک اسے نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے، اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ کہے گا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اگر کوئی بدکار ہے، گناہگار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، ہیں ایسے لوگ، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، لیکن اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ بھی کہے گا مولانا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی آدمی ہوں، میں بندہ ہوں۔ آئیے ذرا ان دونوں کو ایک وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ بات مانیں گے جو اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمائی۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ کون ہے اللہ کا بندہ، تو فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کا مطلب ہے اللہ کی ذات، رحم کرنے والا، مہربان ذات۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں، کون کون سے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر پہلی نشانی اپنے بندوں کی بیان فرمائی کہ میرے بندے کون سے ہیں، پہلی علامت بیان فرمائی، پہلی صفت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو انسان زمین کے اوپر آہستہ آہستہ عزت و وقار کے ساتھ چلتا ہے وہی حقیقی میرا بندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی بیان فرمائی۔ اور دوسری فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر ان سے کوئی جاہل مخاطب ہو، ان پڑھ مخاطب ہو، آپ دیکھتے ہیں جو بندہ جتنا ان پڑھ ہوگا، جتنا جاہل ہوگا، اتنا بحث مباحثہ زیادہ کرے گا، وہ جھگڑا زیادہ کرے گا۔ لیکن قرآن پر غور کریں، فرمایا اللہ نے میرا پہلا بندہ تو وہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتا بلکہ عزت و وقار کے ساتھ چلتا ہے۔ اور دوسری نشانی بیان فرمائی کہ جب اس کے ساتھ کوئی جاہل بات کرتا ہے، ان پڑھ بات کرتا ہے، تو وہ میرا بندہ، حقیقی بندہ وہ ہے جو جاہل کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ کیا قرآن نے کہا قالوا سلاما، وہ سلام دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ سلام دینے سے کیا مراد؟ وہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ آپ سنیں تیسری نشانی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ اللہ کے بندے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی راتیں کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گزرتی ہیں اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اب اس تیسری نشانی پر غور کریں، میں نے پہلے عرض کیا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میں ایک اور گزارش کروں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، آج ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اگر اللہ کی عبادت کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں کون ایسا ہے انسان جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اس تیسری علامت پر کبھی غور کرے۔ رب تو یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان میرا بندہ تو وہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
کہ جب اس کی راتیں گزرتی ہیں تو بے حیائی میں نہیں گزرتی، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سجدم و قیاما، اس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے، آج میرا بات سننے والا جتنے بھی آپ ساتھی تشریف فرمائے، بچے جوان بوڑھے، کبھی غور کیا کہ میں بھی کہتا ہوں اگر نیکوکار ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر کوئی ساری زندگی اللہ کے گھر میں آنا نصیب نہیں ہوتا یا 5 وقتہ نمازی نہیں ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جس کی راتیں بے حیائی میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، وہ ہے میرا حقیقی بندہ۔ اور فرمایا کہ قیام کرتے ہوئے، اگر اس کی آیت کی تشریح، یہ تو ہے اس کا ترجمہ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی قیام کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت کرتا ہے، کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے، میرا سچا بندہ وہی ہے۔ اور اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو علماء فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اپنے گریباں میں جھانکے آج کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز جماعت تو جماعت، عشاء کی نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اللہ کریم وہ بندہ ایسے ہے جیسے پوری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جمعہ پر بھی یا شاگرد ہوں جہاں بھی بیان کروں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے ثواب کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ اس بارے میں کہوں گا، ثواب کے بارے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، پوچھیں ان سے، اگر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی ہے ایسا انسان جو کہے میں کھانا نہیں کھاتا؟ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لباس پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ حضور کا امتی اپنا جو بھی کام کرتا ہے کام جائز ہونا چاہیے، مسلمان بھی تو وہی ہے، حکم قرآن بھی یہی دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر جس کی اجازت ہے حلال کام کرنے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ آج کون ہے ایسا انسان جو کھانا نہیں کھاتا؟ میں کہتا ہوں اگر تو کھانا بھی کھائے اور حضور کی سنت کے مطابق کھائے، تیری بھوک بھی جو ہے بجھ جائے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ڈھیروں ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ اور اگر اور آسان کروں، بیت الخلاء میں کون نہیں جاتا؟ استنجا خانہ کون نہیں جاتا؟ حاجت کے لیے کون نہیں جاتا؟ اگر تھوڑی سی بندہ کوشش کر کے سنت کے مطابق جائے، تمہاری حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اللہ سنت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اور ہم سوتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق سوئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اٹھیں ثواب عطا فرمائے گا۔ کون ایسا بندہ ہے جو کہے کہ مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں میں تو وہ کام کرتا ہی نہیں؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میں پاؤں میں جوتے نہیں ڈالتا، جوتے نہیں پہنتا؟ میں کہتا ہوں اگر آپ مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی دایاں پاؤں سجا پاؤں پہلے اگر رکھیں گے، مسجد میں داخل ہونے کا ثواب اللہ الگ عطا فرمائے گا، سنت کے مطابق آنے کا الگ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جب جوتا پہنتے ہیں پہلے بایاں پاؤں ڈالیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں یعنی جو بھی کام اگر حضور کی سنت کے مطابق کرو گے تو ہم ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے، آج ہر کوئی کہتا ہے میں بندہ ہوں، قرآن تو اس کو بندہ کہہ رہا ہے
جس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کبھی قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ نے اور بات آسان فرمائی، فرمایا اس آیت کے مطابق وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں صرف 2 نفل ادا کر لے گا، 2 رکعت جو بندہ نفل ادا کرے گا، گویا وہ بھی اس آیت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، 3 علامات۔ پہلی علامت یہ کہ میرا بندہ وہ ہے جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتا ہے، اکڑ کے نہیں، غرور کے ساتھ نہیں چلتا۔ دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمائی، اگر اس کے ساتھ کوئی جاہل بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، بولے جھگڑا نہیں کرتا۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ میرا بندہ وہ ہے جس کی راتیں بے حیائی میں نہیں گزرتی، جس کی راتیں گانا سنتے ہوئے نہیں گزرتی، جس کی راتیں اپنے دوستوں کے ساتھ بے حیائی والی باتیں کرتے ہوئے، دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ فرمایا لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، میرا بندہ وہ ہے جو ساری رات میری عبادت کرتا رہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے تو آسان بیان فرمائی نا بات کہ جو بندہ نماز عشاء پڑھے گا گویا آدھی رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے گا اللہ کریم اس سے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب آئیں، عموماً یہ ہوتا ہے ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جس کی 11ویں منا رہے ہیں ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 11ویں شریف منانا بے شک بندہ اجر و ثواب پاتا ہے، اللہ کی عبادت کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم حضور غوث اعظم کی سیرت پر بھی عمل کریں، جو کام انہوں نے کیا اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور اگر میں کہتا ہوں آج علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں ایک دن میرے باپ نے مجھے کہا کہ اے اقبال، قرآن پر اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے چاشنی ملے، اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن سے تجھے کچھ فائدہ حاصل ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن پر آسانی سے عمل کرے تو پھر کیا کام کیا کر؟ فرمایا اے اقبال تو قرآن اس طرح پڑھ کہ گویا قرآن اللہ نے صرف تمہارے لیے بھیجا ہے۔ علامہ اقبال کو کہا گیا کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ گویا تمہیں صرف تمہارے لیے پیغام ہے۔ تو آج تم اور میں بھی اگر ایسا قرآن پڑھیں، قرآن اگر ہم پڑھیں گے ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں گی، اگر بیماری ہے تو اللہ کا قرآن ہمیں شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اور ہماری کمزوری آج ہم نے قرآن کو بھلا رکھا ہے اور صرف ایسے ہی پڑھا، اگر بوڑھے کی موت اٹک جاتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں جی قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تو موت کو آسان کرنے کے لیے اپنے بوڑھے کی جان اٹک جائے اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، کاش اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، ہماری زندگیاں بہتر ہو جاتی۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر قرآن نے ذکر فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانیاں وہ ہیں، اور ادھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، آپ نے بھی اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے بندوں کی چند نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ کون کون سی؟ بڑی آسانی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ والی ہیں۔ آپ بول دے سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو بات کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے ایسے ہی بیان کرنا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اگر توجہ کریں گے یقیناً فائدہ ہوگا۔ جن کی ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے اندر 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ والی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کا مظہر ہو اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ اب میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا، پڑھے لکھے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ صفت ستار کا کیا مطلب ہے؟ ستار کا معنی ہے کہ اللہ کی طرح پردہ پوش بھی ہو۔ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کریم ہمارے عیبوں پر آج دیکھ لیں، ہم جتنے لوگ آئے ہیں
ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم جن کی 11ویں شری منا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے اندر ایک خوبی اللہ والی ہو، وہ کون سی؟ کہ وہ صفت ستار کا مظہر ہو، یعنی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم ہر روز آئے روز محفلیں سنتے ہیں، علماء کے بات سنتے ہیں، اور اگر اور نہیں محفل مسجد میں نہیں آتے تو ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھا عالم آپ کے موبائلوں کے اندر، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، 1 سیکنڈ کے اندر جتنا بھی اچھے سے اچھا عالم سننا چاہے آپ سن سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں وہاں پر بھی اگر آپ سنیں تو اگر ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ہر روز سنتے ہیں، کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نے اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا؟ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کب اس کا عیب جو ہے ہمیں پتہ چلے، ہم تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آئے ایک واقعہ خوبصورت بیان کرتا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں علماء اصم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، جس کو سنائی نہ، جن ڈورا کے اندھے ہو، جس کو سنائی نہ دیتا ہو۔ علماء فرماتے ہیں حضرت حاتم جو ہے وہ کانوں سے بہرے نہیں تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر کانوں سے بہرے نہیں تھے تو آپ کو اصم کہا کیوں جاتا تھا؟ آپ کو بہرا کیوں کہا جاتا تھا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حاتم جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، تو آپ کے پاس لوگ جو ہیں اپنے دکھڑے سنانے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اپنی پریشانیاں حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ اسی دوران ایک عورت آپ کی محفل میں آئی، جو ہی وہ اپنی بات کر رہے تھی تو اچانک اس کی ریح خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی۔ اب میں یہاں پر ایک رک کر بات کرتا ہوں، کبھی ہم نے یہ والی بات سوچی ہے؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر غلطی سے کسی کا موبائل کی گھنٹی بج جائے تو لوگ گھور گھور کر اس کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کبھی مسجد میں آ جائے تو نمازی حضرات اسے گھور گھور دیکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج تجھے بھی وقت مل گیا، وہ بیچارہ آئندہ آنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہم تو اسے پریشان کر دیتے۔ اس نے کہا پھر مسجد میں آنا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے داد دیں، اسے پیار کریں۔ آپ ادھر دیکھیں مسجد کے اندر، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر بندے کی ہوا خارج ہوئے، آج لوگ تو ہے شور شرابہ مناتے ہیں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، لیکن میرے کملی والے آقا نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوئے ہو تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ اب ادھر دیکھ لیں، حضرت حاتم کے پاس عورت آئی بیٹھی ہے، اس کی اچانک ہوا خارج ہوئی، ظاہر ہے اب عورت ہے، اس نے سوچا کہ اتنے اللہ کے بڑے ولی اور میری ہوا خارج ہوئی، وہ کیا سوچیں گے؟ ابھی وہ یہ بات سوچ رہی ہے کہ حضرت حاتم نے اپنے کانوں پر ہاتھ دھرے، گویا اس عورت کو یوں محسوس کرایا کہ جس وجہ سے تو پریشان ہو رہی ہے وہ بات تو میں نے سنی ہی کوئی نہیں۔ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ حضرت حاتم نے اپنے کانوں پر اس وجہ سے ہاتھ دھرے کہ جس وجہ سے عورت پریشان ہو رہی ہے، حضرت حاتم نے کہا کہ محسوس کرایا کہ میں نے وہ بات سنی نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں حضرت حاتم ساری زندگی جب تک زندہ رہے وہ بہرے بنے رہے کہ جب بھی عورت کو پتہ چلے گا عورت کو شرمندگی ہوگی۔ آج کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کسی کو شرمندگی سے بچانا؟ ہم تو اس کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کہ اس کے اندر ایک نشانی اللہ والی ہو کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرے، اور دوسری صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی لوگوں کو معاف بھی کیا کرے۔ آج دیکھ لیں کتنے پیر حضرات ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، لیکن اپنے مریدوں پر اگر مرید سے غلطی ہو جائے تو وہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ میں پیروں کا انکاری نہیں ہوں، میں خود جو ہے وہ مرشد والا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، کبھی اس نے لوگوں کو معاف کیا؟
हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि वो लोगों को माफ भी किया करे। और दो अलामतें, दो सिफात उसके अंदर हुजूर वाली हो। कौन कौन सी? कि एक वो हुजूर की तरह शफीक हो और दूसरा हुजूर की तरह रफीक भी हो। कहते सुभान अल्लाह। अब जो बात कर रहा हूँ यकीनन आपको मजा भी आएगा कि आज हम हुजूर के उम्मती हैं। आप जितने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने कभी देखा कि अल्लाह के नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम उस मोहब्बत का जवाब कैसे दे रहे हैं? हम हुजूर के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं? मेरे आका ने तो ये फरमाया कि वो बंदा वही हकीकी मोमिन है जो अपनी माल, जान, माँ, बाप, औलाद, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर मुझे मोहम्मद से प्यार करता है। लेकिन आज हम वो वाली मोहब्बत नहीं करते। हमारी जान पर बन आए, हम कहते हैं जान बचाना फर्ज है। अगर मामूली सर को दर्द हो हम मस्जिद में आना गवारा नहीं करते, नमाज जुम्मा पढ़ना गवारा नहीं करते। लेकिन सुनिए, आज हम, तू और मैं हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, हुजूर की मोहब्बत के दावेदार हैं। लेकिन हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो अपने आप को बंदा और वली कहने वाला है अल्लाह का, उसके अंदर दो सिफात हुजूर वाली हो, यानी हुजूर के तरह रफीक हो। जिस तरह हुजूर लोगों से मुलाकात करते हैं इस तरह वो बंदा भी लोगों से मुलाकात किया। और आज के कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पीर कहते हैं, अगर कोई बड़ा आ जाए, अमीर आ जाए तो उनके पास मिलने का वक्त है, और अगर कोई गरीब आ जाए तो पीर साहब कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। फरमाया कि हुजूर की तरह लोगों के साथ मुलाकात करने वाला हो। किस तरह? आइए मेरे दोस्तों, मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ कि हुजूर अल्लाह के नबी लोगों से कैसे मुलाकात करते थे और आज तू और मैं लोगों से कैसे मुलाकात करते हैं। फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी है, मस्जिद नबी में हुजूर तशरीफ फरमा रहे हैं, तो एक औरत आती है मस्जिद नबी के दरवाजे पर। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर मैं वाज कर रहा हूँ, बाहर से कोई बंदा आए, मुझे मुखातब करके, मुझे नाम लेकर भी बुलाए या इज्जत के साथ बुलाए और मुझे कहे कि आप बाहर आके मेरी बात सुने, हो सकता है मैं इस बात को अच्छा ना समझूं, और हो सकता है आप में से भी कोई कहे कि ये कैसी जो है बात है कि वो बात कर रहे हैं और तू उसे बुला रहा है। लेकिन जरा तसव्वुर करें, मेरे आका खिताब फरमा रहे हैं अपने सहाबा किराम को। मस्जिद नबी पर एक और दरवाजे पर एक औरत आती है और उलमा फरमाते हैं वो कोई अकल रखने वाली औरत नहीं बल्कि पागला औरत है। आप देख ले, नबियों के सिरदार है, आप जो है सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा है, वो पागला औरत आती है, उंगली के इशारे से अल्लाह के नबी को बुलाती है। आज तेरी मेरी तरह कोई होता तो कहता कि उंगली के इशारे से एक पागला बुला रही है तो मैं कैसे जाऊं। जरा तसव्वुर तो करें, नबियों का सिरदार है, रसूलों का सिरदार है, एक पागला औरत ने उंगली के इशारे से बुलाया तो नबियों के सरदार उसकी बात सुनने के लिए चले जाते हैं। अब इधर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं हमें गुस्सा बड़ा आया, पागला औरत है और अल्लाह के नबी गोया खुद गए हैं, लेकिन उस औरत पर गुस्सा आया कि हुजूर का इतना कीमती वक्त। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी को उसने कहा यहाँ पर नहीं, रस्ते में खड़ा करके। अब देखें, सूरज की तपती धूप है और हुजूर का नाजुक बदन है, मस्जिद में नहीं खड़े, रस्ते में खड़े हैं। हजरत उमर फरमाते हैं काफी वक्त बीत गया, हम परेशान कि पागला औरत और हुजूर उसकी घंटों बात सुन रहे हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये तो मदीने की पागला औरत है जिसकी बात, आपका वक्त भी कीमती, नाजुक बदन, तपती धूप के नीचे आप खड़े हैं। तो सुनिए तेरे मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया ऐ उमर, जिसकी मदीने में कोई नहीं सुनता मैं मोहम्मद भी ना सुनूं। ये हुजूर का जुमला। आज तेरा मेरा हाल क्या है। मेरे आका ने फरमाया ऐ उमर, जिसकी मदीने में कोई नहीं सुनने वाला, मैं अल्लाह का नबी उसकी बात को सुनूं। अब औरत पागल है, हुजूर इसकी बात सुन रहे हैं।
दूसरी बात, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि हुजूर की तरह शफीक हो। ये बात यकीनन आपके दिल को लगेगी। अगर जर्रा बराबर भी, मैं समझता हूँ हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। सुनिएगा हुजूर हमारे साथ मोहब्बत कितनी करते हैं। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जो अपने आप को बंदा और वली कहता है, उसके अंदर दूसरी सिफ्त हुजूर वाली ये हो कि वो हुजूर की तरह लोगों के साथ प्यार करने वाला भी हो। अब देखें हम हुजूर के साथ कैसी मोहब्बत करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तुम्हारे पाँव में अगर कांटा भी चुभे ना, मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। आज देखने हुजूर फरमा रहे हैं, तेरे पाँव में ऐ उम्मती कांटा चुभे, मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। लेकिन मैं कहता हूँ आज वही हुजूर का उम्मती जो है, हुजूर का नाम सुनकर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जुम्मा के बाद 2-3 अशार सलातो सलाम के पढ़े जाते हैं, तो हुजूर का उम्मती वो सलाम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि हुजूर फरमा रहे हैं, ऐ मेरे उम्मती, तेरे पाँव में कांटा चुभे, मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। तो फिर क्या बताएं, हमें हुजूर के साथ मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी? हुजूर का जिक्र करना चाहिए या नहीं चाहिए? हुजूर की नमाज आंखों की ठंडक है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए या ना पढ़नी चाहिए? अब आगे वाली बातें मैं इंतहाई इंशाल्लाह मुख्तसर करूंगा इस बात को कि हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया 2 सिफात अल्लाह वाली, 2 सिफात हुजूर वाली, और 2 सिफात उसके अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली भी। कौन कौन सी? एक ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह सादिक हो, और दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह मुसद्दिक भी हो, यानी सच बोलने वाला भी हो और सच की तस्दीक करने वाला भी हो। 2 सिफात उसके अंदर हजरत उमर वाली हो। कौन कौन सी? हजरत उमर की तरह नेकी का हुक्म देने वाला भी हो और बुराई से रोकने वाला भी हो। आज देख ले कितने ऐसे लोग जो अपने आप को पीर कहते हैं, वो तो शायद इस बात से डरते हैं कि अगर मैं नमाज का पीर अपने मुरीद पर सख्ती करूंगा, हो सकता है मुरीद नाराज हो जाए। लेकिन हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं हजरत उमर की तरह नेकी का हुक्म देने वाला भी हो और बुराई से रोकने वाला भी हो। और फरमाया 2 सिफात उसके अंदर हजरत उस्मान गनी वाली भी। ये तुम्हारे मेरे लिए भी सबक है। कौन कौन सी? फरमाया हजरत उस्मान की तरह रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करने वाला भी हो और सुबह उठकर सदका और खैरात करने वाला भी हो। हमने कभी सोचा हम अपने आप को बंदा कहते हैं? हजरत उस्मान की तरह रातों को उठकर इबादतें करना, सुबह सदका और खैरात करना। और आखिरी बात, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि हजरत अली की तरह इल्म भी हो और हजरत अली की तरह वो बंदा बहादुर भी हो। और फिर मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस महफिल की विसातत से, इस महफिल के जरिए खुदारा हम सारे पीरो मुर्शिद वाले हैं, उस बंदे को अपना मुर्शिद समझे और बनाए जिसके अंदर ये सिफात मौजूद है, जो हकीकी अल्लाह का बंदा हो। हमने कभी सोचा? हुजूर गौसे आज़म ने तो फरमाया 2 सिफात हजरत अली की तरह इल्म हो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पीर कहते हैं, क्या उनके पास इल्म है? वुजू का तरीका मालूम नहीं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे लोग, आप भेरा शरीफ चले जाएं, वहां पर पीर भी है, उलमा, वाज़ और नसीहत करने वाले, बयान करने वाले, इल्म रखने वाले। मैं कहता हूँ हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया वो हकीकी अल्लाह का वली है जिसके अंदर अली जैसा इल्म भी हो और उनकी तरह बहादुर भी हो। ये ना हो कि डरता फिरे, अगर मैं सख्ती करूंगा तो मरीद नाराज हो जाएगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा हम पीरो मुर्शिद बनाते हैं तो दर दर के धक्के इसी वजह से खाते हैं कि हमें हकीकी अल्लाह का वली मिलता ही नहीं। और ना कभी हमने तलाश किया, ना कभी कुरान और इमाम साहब के पास, खतीब साहब के पास बैठ कर पढ़ा कि हमें कुरान समझाएं, कौन सा ऐसा वली हो जिसके हाथ पर हम बैठ करें। दुआ है अल्लाह करीम हमें खुद भी ऐसा बंदा बनाए जो अल्लाह ताला का प्यारा हो, और हमें ऐसा जो है वो पीर और मुर्शिद जो है हमें नसीब करे जो हकीकी अल्लाह का वली हो। दुआ है अल्लाह करीम हमें सारी बातों पर समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और उन पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।